دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں جانیں گے۔ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا کھل جانا بھی ہے، جو کہ احادیث سے ثابت ہے۔ یہ قوم دنیا بھر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دے گی۔ ان میں لڑنے کی طاقت کسی میں نہ ہوگی۔ یاجوج ماجوج جب دنیا میں حملہ کریں گے تو زمین کا کوئی حصہ نہ ہوگا جہاں ان کی کارستانیوں اور مظالم نہ ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ قوم کہاں ہے اور یہ کب آئے گی اور یہ کیسے دکھتی ہے۔ ناظرین، دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر تھے۔ ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ یہ ذوالقرنین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تو نہ تھے، پر اللہ کے نیک بندے تھے، جن کی وجہ سے جن کو اللہ نے اپنی ولایت عطا فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین کے 3 بڑے سفروں کا ذکر آیا ہے۔ ذوالقرنین جب آب حیات کی تلاش میں نکلے تو آب حیات تو نہ مل سکا، پر وہ سفر کرتے کرتے ویسٹ کی طرف اس جگہ پہنچے جہاں سورج ڈوب رہا ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ سورج کسی سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ دوسرا سفر انہوں نے ایسٹ کی طرف کیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور جب تیسرا سفر انہوں نے نارتھ کی طرف کیا اور سادین یعنی 2 پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے، وہاں انہوں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جو ان کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے اشاروں کے ذریعے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی تعداد اتنی ہے کہ جن و انس کے کل 10 حصے ہیں۔ ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں۔ ان میں میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اپنی 1000 سے زیادہ اولاد چھوڑ کے مرتا ہے۔ یہ خونخوار قوم ہے۔ آدمی اور جنگلی جانور، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، کیڑے سب کھا جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین سے ان لوگوں نے التجا کی کہ ہم کو ان لوگوں سے بچائیں، بدلے میں ہمارا کچھ مال لے لیں، لیکن ہم کو ان سے بچا لیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، البتہ جسمانی طور پر تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو۔ انہوں نے کچھ لوہے کی چادریں منگوائیں۔ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ تیز آگ جلاؤ۔ جب لوہے کی چادریں آگ ہو گئی تو فرمایا، پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس دیوار کے اوپر ڈال دوں، تو ان میں نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت ہوگی اور نہ ہی اس کو توڑنے کی طاقت ہوگی۔ ذوالقرنین کہنے لگے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب اس سورج کی شعاعیں دکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کی کل کھودیں گے۔ تو یہ ایسا چلا ہوتا آ رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں، تو ان میں سے ایک کہے گا کہ واپس چلو، باقی انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار وہیں ہوگی اور یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور ان کا خروج ہوگا۔ دوستو، جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو دنیا ان چیزوں سے محروم ہو چکی ہوگی۔ ایک قرآن پاک، دوسرا تمام علم سارا چلا جائے گا، تیسرا حجر اسود، چوتھا مقام ابراہیم اور پانچواں حضرت موسیٰ کا تابوت۔ دنیا کی ساری خیر و برکتیں اٹھا لی جائیں گی۔ دنیا برکتوں سے بالکل محروم ہو چکی ہوگی۔ پھر ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب ایک ایسی قوم آئے گی جس سے لڑنے کی طاقت کسی کے میں نہ ہوگی۔ کچھ دیگر لوگ بھی اپنے آپ کو محفوظ مقامات تک محدود کر لیں گے اور باقی دنیا کی آبادی کو یہ قتل کر دیں گے اور زمین کی آبی ذخائر کو چاٹ جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے اور یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیں گے۔
وہ ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جب بحر تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی چاٹ لیں گے۔ اس بحریہ میں سے جب یاجوج ماجوج کا دوسرا گروہ گزرے گا تو وہ بحر تبریہ کی نم زمین دیکھ کر اندازہ لگائے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ سب کچھ ختم کرنے کے بعد ان کا رخ بیت المقدس کی جانب ہوگا، اور یہ بیت المقدس کے قریب جبل خمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کی خبر لیں۔ یہ کہہ کر وہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور اللہ کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس پلٹیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ دوستو، اس وحشی قوم سے انسانوں کو نجات کیسے ملے گی؟ اس بات کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور مسلمان مل کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ وہ انہیں اس آفت سے بچائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک نغف نامی کیڑا مسلط کر دیں گے جو ان کے جسموں میں داخل کر دیں گے، جس کی وجہ سے یکدم یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوئی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش بھی جگہ نہ ہوگی اور بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کس طرح دفن کیا جائے؟ تو حضرت عیسیٰ کی دعا کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ تک لمبی ہوں گی، اور وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے یہ اللہ ہی جانے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بارشیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی اور آسمان شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ زمین اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ برکتوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار ایک گروہ کے لیے کافی ہوگا، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان والوں کو کافی ہوگا۔ گویا ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ دوستو، اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور لائک کے بٹن پہ کلک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔